بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور ساتھیو السلام علیکم. میں ہوں ڈاکٹر جاوید کل اور یہ ہے مزدور دنیا. ساتھیو آج ہم بات کریں گے چیپٹر 2.5 یعنی پنجاب لیبر کوڈ 2026 کا چیپٹر 2.5 جو ہے اس کا ٹائٹل ہے آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ. یہ بیسیکلی اس میں زیادہ تر پروویژن جو ہیں وہ دا پنجاب آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ ایکٹ 2019 جو ہے اس کی موسٹلی یعنی آلموسٹ ساری پروویژن اس میں ڈالی ہوئی ہیں. اور اس میں کوئی میرا نہیں خیال کو نئی چیز ہے. نئی چیز اگر ہے تو اس میں وائلنس اینڈ سیکشول ہراسمنٹ جو ہے وہ جو لا ہے 2010 والا جس کا نام ہے دا پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف ویمن ایٹ دا ورک پلیس ایکٹ 2010 اور 2022 میں یہ لا جو ہے وہ امینڈ بھی ہوا ہے. تو یہ بیسیکلی فیڈرل لا ہے اور اس کی وہ پروویژن جو کہ ورک پلیس کے حوالے سے ہیں ریلیونٹ ہیں اس پہ اس چیپٹر میں ڈالی گئی ہیں. یہ چیپٹر جو ہے کوئی 38 سیکشن سے لے کر کوئی 73 تک ہے. اس پہ میرا خیال ہے ایک سے زیادہ بھی لوگ ہوں گے. اس چیپٹر کا اگر میں تھوڑا سا خلاصہ آپ کو پیش کروں, تھوڑا سا یہاں پہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو لیگل لینگویج ہوتی ہے یوزلی لاز میں اس طرح نہیں ہے, یہ بلکہ فلسافیکل لگ رہا ہے. مثلا اس میں ایک ٹرم یوز کی گئی ہے جگہ جگہ, ریزنیبلی پریکٹیکیبل, ریزنیبلی ایبل, ریزنیبلی پاسبل. یہ ٹرمز مختلف جگہ پہ مختلف حوالوں سے استعمال ہوئی ہے اور اس کی میننگ بھی دی گئی ہے, ایکسپلینیشن ہے. مثلا سیکشن 10 جو ہے میننگ آف ریزنیبلی پریکٹیکیبل, اس کو اگر تھوڑا سا ہم دیکھیں تو یہ زیادہ کنفیوز کر رہی ہے. مثلا اس کو مجھے نہیں پتا کہ کسی کو سمجھ آئے اس کی, کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اور اسی طرح جو لا کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اگر دیکھیں تو یہاں وہاں میں باتیں ہیں. مثلا اس کی اگر ڈیفینیشن کو ہم دیکھتے ہیں یعنی میننگ آف ریزنیبلی پریکٹیکیبل, ریزنیبلی پریکٹیکیبل کوما یہ دونوں بریکٹ میں ہے, ان ریلیشن ٹو دا ڈیوٹی ٹو انشور سیفٹی اینڈ ہیلتھ کوما means that which is comma or was at a particular time comma reasonably able to be done in relation to ensuring safety and health taking comma taking into account and weighing up all relevant matters including. اب جو نیچے میٹرز ہیں وہ بھی سمجھ سے میری سے بالاتر ہے. including the likelihood of the hazard or risk concerned occurring, b the degree of harm that might result from the hazard or the risk, what the person concerned knows or ought reasonably to know about 1 the hazard or risk, 2 ways of eliminating or minimizing the risk, d है the availability and suitability of ways to elimination and minimizing the risk, and after assessing the extent of the risk and the available ways of eliminating or minimizing the risk, comma the cost associated with available ways of eliminating or minimizing the risk, including whether the cost is grossly disproportionate to the risk. اب یہ اتنا فلسفی ہے اور اتنا مشکل سا ہے کہ ریزنیبلی پریکٹیکیبل کو جو اس کی ایکسپلینیشن دی گئی ہے وہ بھی ویری ڈیفیکلٹ ہے ٹو انڈرسٹینڈ فار امپلائر, پرنسپل, آکوپائر اینڈ ورکرز جو کہ ان پڑھ ہوتے ہیں ان کے لیے تو بڑا ہی مشکل ہوگا. اس کا جب اردو میں ترجمہ ہوگا تو کچھ اور بن جائے گا. تو یہ اس کو یہ ہر جگہ استعمال ہوا ہے, تقریباً 2-3 سیکشن چھوڑ کے ہر جگہ جہاں رسپانسبلٹیز کی بات ہے یہاں پہ ایکشن کی بات ہے امپلائرز کی طرف سے, اور یہ امپلائر کی طرف سے, آکوپائر کی طرف سے, اور پھر اس کے علاوہ
جو پرنسپل ہے اس کی طرف سے. اس میں کانٹریکٹر کو چھوڑا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کانٹریکٹر کو بھی اس میں شامل کرنا چاہیے تھا. یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے کہ جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ کل کو جب رسپانسبلٹیز فکس ہوں گی تو اس طرح کے ورڈز کو جو مینجمنٹ بیٹھی ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ اینگل سے ہے اس کو ایکسپلین کرتی ہے اور اس کو یوز کرتی ہے. مثلا ورکرز کی رسپانسبلٹیز ہیں اگر آگے جا کے ہم دیکھیں تو ڈیوٹیز آف امپلائرز ہیں, پرنسپلز ہیں اینڈ آکوپائرز ہیں, اور اس میں ٹھیک ہے لیکن اس میں بھی جگہ جگہ وہی ریزنیبلی پریکٹیکیبل ہے. اس کو ٹھیک ہے یہ نہیں دیکھا جا سکتا اس طرح لا میں, لیکن اس کو رولز میں لایا جا سکتا تھا اور اس میں ایز میں بھی پرسکرائب کر دیتے اور ایک معیار ایک سٹینڈرڈ بنا دیتے سارے مختلف پروڈکشن پروسیس میں, مختلف ورک پلیس پہ ایک معیار بن جاتا, یا انیکس کی صورت میں جس طرح شیڈول لگے ہوئے ہیں اس طرح کوئی اس طرح کا شیڈول بن جاتا جو کہ اس کے ساتھ لگ جاتا, جو کہ امپلائر کی رسپانسبلٹی جو ریزنیبلی پریکٹیکیبل یا ریزنیبلی ایبل یا وہ یہ ساری چیزوں کو وہ پروسیس کے حوالے سے وہ ریزنیبل پریکٹس جو ریکوائرڈ ہے لا کی دیٹ کہ جو انشور کرے سیفٹی آف دا ورکر اور ورک پلیس اور جو بھی پرسن ادھر موجود ہے جتنے بھی ہیں, ویدر ضروری نہیں ہے کہ ورک پروسیس سے ریلیٹڈ ہوں, وزٹرز بھی ہو سکتے ہیں, تو ان سارے کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو پروٹیکٹ کریں. مثلا جب ورکرز کی ڈیوٹیز یہاں پہ آتی ہیں, اچھی بات ہے ورکرز کی ڈیوٹیز آف ورکرز مثلا سیکشن 45 ہے, مثلا اس میں ایوری ورکر ایٹ دا ورک پلیس شیل, یہ اے سے جی تک ڈیوٹیز ہیں, اور اس میں بھی ایک کو اگر ہم دیکھیں انشور reasonable care for his own safety and that of others persons who may be affected by the workers act or omissions at the workplace without willfully doing anything to endanger him or other person. یہ ایسا ہے کہ جو ورکرز کے لیے ایز اے ایکسپلائٹیشن ٹول استعمال ہو سکتا ہے. مثلا ریزنیبل کیئر, اب ورکر کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے ریزنیبل کیئر کا, وہ کس طرح وہ جو ہے نا وہ مینجمنٹ اگر کوئی اس کو یوز کرنا چاہ رہی ہے تو گواہ بھی پیدا ہو جائیں گے, ڈاکومنٹس بھی مل جائیں گے کہ ورکرز نے ریزنیبل کیئر نہیں کی, اس لیے اس کو شو کاز کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایریاز اس لیے ریزنیبل کیئر جو ہے ورکرز کے لیے آپ پہ اس کو 1 2 3 4 میں ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے, مینشن کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس کو اگر ایکسپلین نہیں کیا جائے گا تو بہت سارے مسئلے بنیں گے ورکرز کے لیے. چونکہ ہم ورکرز کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں تو ہمیں نظر آ رہا ہے ورکرز کے, اور میرا خیال ہے کہ امپلائرز کے لیے بھی اچھا ہے کہ پوائنٹس مل جائیں کہ اتنی بڑی کوڈ ہم نے بنا دی اور اس کے بعد ہم اس کی ریگولیشن میں یا اس کے جو رولز آتے ہیں اس میں کم از کم اس کو ڈیفائن کرنا پڑے گا. میرا خیال ہے آگے رولز میں جب ہم جائیں گے سیکشن 70 ہے رولز کے حوالے سے, اس میں دیکھتے ہیں کہ ریزنیبلی یہ پریکٹیکیبل یا ریزنیبلی ایبل کو کہیں ڈیفائن کیا گیا. یہ میں دیکھوں گا, اگر میری نظر میں نہیں آتا تو پھر آپ مجھے کمنٹس میں دے سکتے ہیں کہ وہ آپ نے کور نہیں کیا, تو وہاں جا کے دیکھیں گے کہ ہونا چاہیے کہ ریزنیبلی کو ڈیفائن کرنا چاہیے اور اس کا معیار بنانا چاہیے. 1 2 3 4 کوئی بھی جس طرح آپ کرنا چاہیں اس کو بنا دیں تاکہ کل کو پرابلم نہ ہو. جس طرح آپ دیکھیں کہ کمپنسیشن والا لا ہے, اس میں جو مختلف صورتحال ہے اس کا شیڈول لگا دیا جاتا ہے اور اس میں معاوضے کے حوالے سے کمپنسیشن کے حوالے سے, تو وہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے پروڈکشن پروسیس کو دیکھتے ہوئے ورک پلیس کو دیکھتے ہوئے میرا خیال ہے یہ بہت ضروری ہے, پرٹیکولرلی ود رسپیکٹ ٹو ورکرز اور ود رسپیکٹ ٹو امپلائرز, آکوپائرز اینڈ پرنسپلز آلسو, بیکاز جب انسپیکٹر جائے گا تو وہ پھر انسپیکٹر بھی ایکسپلائٹ کر سکتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ڈیفائن کر دیا جائے. تو اگر تو رولز میں پروویژن ہوگی تو اس پہ فوکس کرنا پڑے گا رول میں. یہ بہت ایسا ایریا ہے کہ جس میں فلسفی جاڑی ہوئی ہے, تو اس کو صحیح اس کو ٹرانسمٹ کرنے کے لیے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ یعنی یہ ریزنیبل جو ورڈ ہے یہ ILO کا کنونشن جو ہے 155
اور 187 میں یوز ہوا ہے مختلف جگہ پہ اور اس کی ریکمنڈیشنز میں یوز ہوا ہے. تو وہ جو انٹرنیشنل لیول پہ یہ ٹرمینالوجی ہوتی ہے اس کو آپ نے اپنے لاز میں گراؤنڈ ریئلٹیز کے مطابق ٹرانسمیٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس کی ضرورت ہے اس میں. اور اس کو اگر کوئی وہ ڈرافٹ کرنے والے میں امپلیمنٹیشن کرنے والا اوش کا بندہ ہوتا تو وہ کم از کم جو مختلف مثلاً کا سسٹم میں اوش کے حوالے سے ان کا سٹینڈرڈ ہے یا اسی طرح اور ملکوں کے سٹینڈرڈ ہیں یا آپ دیکھ لیں اس میں ہم نے جو اوشا کے سٹینڈرڈ موسٹلی ہے اس کو جو ہم نے جب رولز بنائے تھے پنجاب کے 2020 کے پھر اس طرح ہم نے جب بلوچستان کا اوش کا لا بنایا تھا تو اس میں کافی ان کو دیکھا تھا. تو یہ ضرورت ہے کہ ہم اس کو دیکھیں اور اس کے مطابق اس کو جو ہماری گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اس کے مطابق لے کے آئیں. اس کے بعد ورکرز کی ڈیوٹیز ہیں. ڈیوٹیز آف سیلف ورکرز ہیں یعنی ایسے ورکر جو کہ انڈیپینڈنٹ ہوں گے کسی والے سے وہاں پہ کام کر رہے ہوں گے ان کی رسپانسبلٹیز یہ ہیں. تو 47 سیکشن کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ڈیوٹیز آف پرسنز ان کنٹرول آف سرٹن پریمیسز ہے. یہ بھی ورک پلیس پہ ہو سکتا ہے کہ سرٹن ایریا میں کوئی کام کر رہا ہے اور اس کی ڈیوٹیز ہیں ود رسپیکٹ ٹو ادر پرسن جو کہ اس کے ساتھ ہیں. تو اوش کے حوالے سے اس نے کیا کرنا ہے. ڈیوٹیز آف مینوفیکچررز ریگارڈنگ آرٹیکلز اینڈ سبسٹینسز کہ جو مینوفیکچررز ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں ورک پلیس پہ کوئی ایسا سبسٹینسز یا آرٹیکل تو ان کی رسپانسبلٹیز بھی ہیں کہ وہ سیف ہوں. پھر 49 ہے ڈیوٹیز آف سپلائرز ہیں اریکشن کے حوالے سے وہ سارا سپلائرز جو پروڈکٹ کو دے رہے ہیں انٹرمیڈیری ہیں بٹوین دا مینوفیکچررز اور الٹیمیٹ یوزر. تو ان کا بھی رول ہے. اور یہ اچھا یہ ایکچولی پہلے جو ہمارا 2019 کا پوشا ہے پنجاب آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ ایکٹ ہے اس کی ساری پروویژن ہے. اس میں سے آگے نکلتے ہوئے اگر ہم جائیں سیکشن 50 پہ تو وہ ہے ڈیوٹیز آف آل پرسنز ود رسپیکٹ ٹو وائلنس اینڈ ہراسمنٹ ایٹ ورک. یہ ڈیوٹیز ہیں جو کہ وائلنس اینڈ ہراسمنٹ کے حوالے سے ہے. یہ وہی اس میں سے زیادہ پروویژن جو ہیں وہ لی گئی ہیں جو سیکچول ہراسمنٹ کے حوالے سے 2010 کا ایکٹ ہے اور 2022 میں جو امینڈ ہوا ہے پلس ILO کے کنونشن جو میرا خیال ہے 190 ہے جو کہ وائلنس اور سیکشول ہراسمنٹ کے حوالے سے ہے اس میں سے. اور یہ اچھی پروویژن ہے اور اس میں گریوینس ریڈریس کمیٹی کی بات ہے. وہ لا بھی ہمارا جو 2010 والا ہے وہ بھی کمیٹی کی بات کرتا ہے اور اس کمیٹی میں ورکرز کی نمائندگی بھی ہے. 3 ممبرز کہہ رہا ہے سیکشن 51 کے اس گریوینس ریڈریس کمیٹی کے 3 ممبرز ہوں گے اور اس میں سے 1 member shall be from senior management, 1 shall be representative of the workers and depending on the presence of women in the workplace at least 1 member shall be a woman. کہ اگر خواتین وہاں پہ پریزنٹ ہے تو ایک خاتون ممبر لازمی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ پروسیس لکھا ہوا ہے کہ کس طرح وہ کمیٹی ایکٹ کرے گی اور اس میں on receipt of written complaint the grievance redress committee shall follow the same procedure as identified in part 3 regarding disciplinary measures. تو جس طرح ڈسپلنری میئرز لیے جاتے ہیں اسٹینڈنگ آرڈر کا لا تھا ابھی پارٹ 3 ہوگا امپلائمنٹ ٹرمز آف امپلائمنٹ پہ اس میں جو میئرز لیے جائیں گے اس کے تحت تو گریونس ریڈریس کمیٹی اسی کے تحت کام کرے گی. میرا خیال ہے یہ بھی لا لمبا ہوتا جا رہا ہے. ہم 51 سیکشن تک پہنچے ہیں تو اب جو ہے کنسلٹیشن پہ اور اوش پالیسیز پہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ.